مدینے سے پھر دوبارہ مکے میں جب حضور جلوہ فراز ہوئے اور فتح مکہ کا روشن واقعہ ہمارے سامنے ہے، تاریخ آپ پڑھیں، اس وقت حضور علیہ السلام نے حکم دے دیا تھا کہ جو معافی مانگے اسے معاف کر دو، جو دروازے بند کر لے اسے معاف کر دو، جو امن مانگے اسے امان دے دو، جو ہتھیار پھینک دے اسے امن دے دو، جو معذرت کرے اس کی معذرت قبول کر لو۔ لیکن کچھ بدبخت گستاخان رسول کے بارے میں فرمایا، یہ جہاں بھی ملے ان کے ٹکڑے کر دو۔ ان میں سے ایک بدبخت ابن خطل تھا، اس کی دو لونڈیاں تھیں، یہ دونوں گا گا کے تنقیس کرتی تھی حضور کی اور یہ شعر لکھتا تھا۔ تو ابن خطل جب حضور علیہ السلام کے لشکر کو مکے میں آتا ہوا دیکھتا ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے کعبے کے پردے کے اندر چھپ گیا۔ اہل ایمان جب طواف کر رہے تھے تو کعبے کے پردے کے اندر چھپی ہوئی کچھ چیز دیکھی، انہوں نے ٹٹولا دیکھا تو ابن خطل تھا۔ پناہ تو اس نے کعبۃ اللہ کی دیوار اور پردے کے درمیان لی، لیکن حضور نے تو کہا تھا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے بھی امن دے دو۔ حرم تو امن کا مرکز ہے ہی ہے، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی امن دے دو۔ اور یہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ چمٹا ہوا تھا اور کعبے کے پردے کے اندر چھپا ہوا تھا۔ صحابہ نے عرض کی حضور ابن خطل یہاں چھپا ہوا ہے، فرمایا اس کو یہیں سے نکال کے قتل کر دو۔ چاہے زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان جو جگہ ہے، یہاں ابن خطل کو قتل کر دیا گیا۔ اس ناپاک کے گندے خون سے حرم کی زمین کو پاک رکھا جاتا اور اس کو حرم سے باہر نکال کر کے قتل کر دیا جاتا۔ یہی قتل کرنے کا حکم دیا، کیوں؟ زمانے کو بتلانا مقصود تھا کہ حضور کا گستاخ چند سانسیں بھی زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتا ہے، اس کو وہیں قتل کر دو۔